اس کیس کا بڑا سوال یہ ہے کہ ظہور قاتل کیوں بنا؟ اصل قاتل تو وہ نظام ہے جس نے ظہور کو تعلیم اور شعور سے محروم رکھا۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چند ہزار روپے کسی کی جان سے زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں؟ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ غربت، جہالت اور بے حسی میں کیسے چند ہزار روپوں نے ایک مزدور کو دوسرے مزدور کا قاتل بنا دیا۔ ساتھیو، پشاور کے علاقے اورمڑ میں ایک مزدور نے صرف 27,800 روپے کی وجہ سے اپنی جیسی دوسرے مزدور کی جان لے لی۔ مقتول یاسر، جس کا تعلق مومن سے تھا، پشاور اورمڑ میں ایک بٹا خشت پر مزدوری کرتا تھا۔ اپنے خاندان کے واحد کفیل یاسر نے اپنی مزدوری کے 27,800 روپے دوسرے مزدور ظہور کے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے کہ جب وہ گاؤں جائے گا تو اس سے لے لے گا۔ ظہور سے امانت کی وہ رقم خرچ ہو گئی۔ گھر جاتے وقت جب یاسر نے اپنی امانت مانگی تو ظہور اسے واپس نہ کر سکنے کے دباؤ میں اس قدر پاگل ہو گیا کہ اس نے یاسر کو اس خیال میں قتل کر دیا کہ اس طرح اس رقم کی ادائیگی سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ عزیز ساتھیو، اس قتل کی اصل جڑ صرف غربت ہی نہیں، جہالت بھی ہے۔ یہ واقعہ ایک چیختا ہوا اعلان ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب قتل کسی بڑی دشمنی یا جنگ کا نتیجہ نہیں رہے۔ چند ہزار روپے، معمولی تلخ کلامی اور چھوٹے جھگڑے بھی کسی کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ اگر قاتل میں شعور اور صبر ہوتا تو شاید وہ یہ قدم نہ اٹھاتا۔ ساتھیو، غربت، جہالت اور بے حسی نے مل کر ہمارے ہاں ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے جہاں زندگی کی قیمت چند ہزار روپے سے زیادہ نہیں۔ آج ہم کس قدر گر چکے ہیں کہ ایک مزدور دوسرے مزدور کا ہی قاتل بن گیا۔ ناظرین، المیہ یہ ہے کہ غربت صرف ایک مالی مسئلہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہے، ایک ذہنی اذیت ہے جو انسان کو انتہائی اقدام پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب ایک مزدور ہی دوسرے مزدور کی جان لینے لگے تو یہ پورے سماج کی ناکامی کا اعلان ہے۔ یہ صرف قاتل کا جرم نہیں، یہ معاشرے کا جرم بھی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کا جرم نہیں بلکہ ہماری اجتماعی ناکامی بھی ہے۔ ساتھیو، ریاست ناکام ہو چکی ہے۔ وہ اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق، تعلیم، روزگار اور انصاف فراہم نہیں کر سکی۔ معاشی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ وہ امیر کو امیر تر اور غریب کو مزید غریب بنا رہا ہے۔ سماجی تربیت ناکام ہو چکی ہے۔ لوگوں میں صبر، تحمل اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ خاندانی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے سے قاصر ہے۔ عزیز ساتھیو، ظہور کا جرم ہمارے سماج کے چہرے پر کالک ہے۔ کیا ہم کچھ بدل سکیں گے یا پھر اسی طرح معصوم لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی خاموش رہیں گے؟ یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ یہ ایک الارم ہے۔ اگر ہم نے فوری طور پر اپنا سماجی، تعلیمی اور معاشی نظام درست نہ کیا تو قتل و غارت بڑھتی جائے گی۔ محنت مزدوری کرنے والے ظہور کا بھی ایک خاندان تھا، مگر اب ظہور قاتل بن گیا۔ اس کے 3 معصوم بچے، وہ نہ کسی جرم میں شریک تھے نہ کسی فیصلے میں شامل، مگر اب وہ ساری زندگی اس معاشرے کی سنگدلی کی سزا بھگتیں گے۔ ان پر قاتل کے بچے کا ٹھپا لگے گا۔ ان کی ماں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ وہ ہر جگہ نفرت اور استحصال کا سامنا کریں گے۔ یہ بچے کس جرم کی سزا بھگتیں گے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ قتل ظہور نے نہیں کیا، یہ ہم سب نے کیا ہے۔ اس کیس کا بڑا سوال یہ ہے کہ ظہور قاتل کیوں بنا؟ کیا وہ شروع سے ہی قاتل تھا؟ نہیں، وہ بھی ایک عام مزدور تھا جو دن بھر کی محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، مگر غربت نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اصل قاتل تو وہ نظام ہے جس نے ظہور کو تعلیم اور شعور سے محروم رکھا، جس نے ظہور کو 2,800 روپے کے بندوبست کے قابل نہیں بنایا۔ ظہور کو ایسا سماج دیا جو غریب کے مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ظہور کو ایسا قانون دیا جو جرم کے اسباب نہیں دیکھتا، صرف سزا دیتا ہے۔ یہ قتل صرف ظہور نے نہیں کیا بلکہ اس سماج کی بے حسی نے کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ پہلا قتل نہیں، نہ آخری ہوگا۔ جب تک ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تب تک قتل ہوتے رہیں گے، گھر اجڑتے رہیں گے اور معصوم بچے یتیمی اور بدنامی کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے۔ یاسر بھی مرتے رہیں گے، ظہور بھی قاتل بنتے رہیں گے اور ان کے بچے ساری زندگی اس بے حس معاشرے کی سزا بھگتتے رہیں گے۔
کیا ہم کچھ سیکھیں گے یا پھر ایک اور یاسر کی لاش اور ایک اور ظہور کی گرفتاری کی خبر کا انتظار کریں گے؟ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔